السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ تو میرا نام ہے استحسان اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا میں موجود کچھ امیر ترین ممالک میں سے ایک کی اینڈ وچ از پاکستان۔ تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت، عوام کے لیے خوشخبری آ گئی۔ OGDC کے مطابق سانگھڑ میں کنویں سے تیل اور گیس کا ذخیرہ ملا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں تیل اور گیس کے ذخائر دریافت۔ پاکستان میں ماربل، گرینائٹ سے لے کر لوہے، تانبے اور سونے کے اربوں ٹن کے ذخائر موجود ہیں۔ Pakistan is one of the richest country in the world in terms of natural resources but one of the poorest among them in their management۔ پاکستان جو کہ انرجی، ایگریکلچر، منرلز، پاپولیشن اینڈ جغرافی جیسے قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، بٹ ڈیولپ کنٹریز کی طرح اس کا صحیح استعمال نہیں کیا گیا، جس کی سب سے بڑی وجہ بیڈ گورننس اینڈ پور مینجمنٹ ہے۔ بدقسمتی سے قائم ہے پاکستان سے لے کر آج تک اس کی حکمرانی خراب ہی رہی ایکسیپٹ سم بریف اسپیل آف اکنامک پراسپیرٹی۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، بگڑتی ہوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن اینڈ بڑھتی ہوئی کرپشن نے پاکستان کی ترقی کا پہیہ روک دیا، جس کی وجہ سے اپنے قدرتی وسائل کی اکنامک پوٹینشل ہوتے ہوئے بھی پاکستان آج بھی غیر ملکی امداد اور قرضوں کا محتاج ہے۔ اس بات پر ڈسکشن کرنا کہ پاکستان میں قدرتی وسائل کیا ہیں، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ قدرتی وسائل کیا ہیں۔ یہ قدرتی طور پر ماحول کے اندر پائے جاتے ہیں جس کی خصوصیات ماحولیاتی نظاموں میں موجود بایو ڈائیورسٹی اور جیو ڈائیورسٹی کی مقدار سے ہوتی ہے۔ کچھ نیچرل ریسورسز جیسے واٹر اینڈ ایگریکلچر پاپولیشن کے لیے ضروری ہوتے ہیں، جبکہ منرلز اینڈ انرجی سیکنڈری ہے، بٹ اٹ از امپورٹنٹ فار اکنامک ڈیولپمنٹ۔ دنیا کے نقشے پر بہترین جغرافی اور ایک جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہونے کی وجہ سے پاکستان نیچرل ریسورسز سے مالا مال ہے۔ اس میں رینیویبل اینڈ نان رینیویبل دونوں طرح کی ریسورسز موجود ہیں جو کہ گلف کنٹری کے تیل کے ذخائر سے زیادہ ہیں۔ پاکستان جہاں سیکنڈ لارجسٹ سالٹ مائن، سیکنڈ کولڈ ریزرو ان دا ورلڈ، ففتھ لارجسٹ کاپر اینڈ گولڈ ریزرو، سیونتھ لارجسٹ ویٹ اینڈ رائس پروڈکشن کیپیسٹی ہے۔ It is the fifth most populous country in the world and having large share of young population۔ اگر ان تمام وسائل کا صحیح استعمال کیا جاتا تو پاکستان آج دنیا کی امیر ترین معیشتوں میں سے ایک ہوتا۔ پاکستان میں نان رینیویبل انرجی کے بہت سے ذخائر موجود ہیں جیسے کہ آئل، گیس اینڈ کول۔ CIA ورلڈ فیکٹ بک کے مطابق پاکستان کے پاس 436.2 ملین بیرل سے زیادہ آئل اینڈ 31.3 ٹریلین کیوبک فٹ گیس کے ذخائر موجود ہیں۔ مزید یہ کہ ملک میں 27 بلین بیرل آئل اور 282 ٹریلین کیوبک فٹ گیس کے وسائل موجود ہیں جو کہ لیک آف ویژن اور ناقص پالیسیز کی وجہ سے تلاش نہیں کیے جا سکے۔ پاکستان میں 185 بلین ٹن کے کوئلے کے ذخائر ہیں جس کا اگر اندازہ لگایا جائے تو یہ 618 بلین بیرل کروڈ آئل کے برابر ہے، اور اگر اس کو سعودی عرب کے آئل ریزرو سے کمپیئر کیا جائے تو یہ اس سے ڈبل ہے۔ اگر اسے گیسیفیکیشن کے ذریعے کروڈ آئل میں تبدیل کیا جائے تو اٹ وڈ جنریٹ 650 barrels of crude oil which at an average rate of $80 per barrel and it would generate $5.2 trillion۔ انرجی کرائسس جو ملک کی معیشت کو بری طرح افیکٹ کر رہا ہے، بٹ کوئلے سے بجلی کی پیداوار کے لیے ابھی تک کوئی سیریس انیشیٹو نہیں لیا گیا۔ چائنا جو اپنی ضرورت کا 65% حصہ کوئلہ امپورٹ کرتا ہے، بٹ ڈسپائٹ بینگ آل ویدرز فرینڈ، انرجی کی امپورٹ کرنے والی اکانومی پاکستان سے کوئلہ امپورٹ نہیں کرتا۔ پاکستان کی جغرافی اس کو رینیویبل انرجی ریسورسز سے بھی مالا مال کرتی ہے۔ ونڈ اینڈ سولر انرجی پاکستان کی ان یوزڈ لائف لائن ہے۔ 1046 کلومیٹر طویل کوسٹل لائنز 40,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ بلوچستان کی واسٹ لینڈ کو سولر انرجی کے لیے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے، بٹ انفارچونیٹلی یہ تمام ریسورسز ٹیکنالوجیکل بیکورڈز اینڈ لیک آف انوویٹیو پالیسیز کی وجہ سے استعمال نہیں کیے گئے۔ پاکستان میں منرل جیسی نیچرل ریسورسز ایک لارج کوانٹٹی میں اویلیبل ہے۔ پاکستان میں کاپر اینڈ گولڈ کے 5ویں بڑے ذخائر، ریکوٹیک پروجیکٹ کاپر اور گولڈ کے ذخائر کا اندازہ لگایا گیا جس کی مالیت تقریباً $260 بلین ہے، جو پچھلے 70 سالوں میں امریکہ سے لی گئی تمام امدادوں سے 10 گنا زیادہ ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی اکنامک فریڈم کے لیے اپنے وسائل سے فائدہ اٹھانے کی بجائے ہم غیر ملکی امداد کے محتاج ہیں۔ اس گلوبلائز دنیا میں سب سے اہم وسائل انسانی وسائل ہیں، اینڈ اکارڈنگ ٹو دی یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام پاکستان دنیا کا 5واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک، جس میں نوجوان افراد جو کہ 25 سال سے کم ہیں تقریباً 63% ہیں، بٹ ناکام پالیسیز کی وجہ سے بے روزگاری میں 15% اضافہ ہوا، اینڈ دس از ون آف دا مین ریزن آف برین ڈرین۔ ان تمام انالیسس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان از ناٹ پور بٹ پورلی مینجڈ، اور اس پورلی مینجڈ اینڈ بیڈ گورننس کی سب سے بڑی وجہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی،
political indecision making, lack of vision and planning, corruption, lack of human resource development and worsened law and order situation. یہ سب وہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف قدرتی وسائل بلکہ ملک کی بیڈ گورننس کی وجہ بھی بنے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی ایسی تباہی کی سب سے بڑی وجہ بنی. قیام پاکستان سے اب تک پاکستان میں کسی بھی پولیٹیکل گروپ کو میچور ہونے کا وقت نہیں دیا گیا. سیاست میں فوجی مداخلت بھی اس کی وجہ بنی. بجلی کا سب سے بڑا حصہ تھرمل جنریشن سے پیدا کیا جاتا ہے جس کے لیے تقریباً 80% تیل امپورٹ کیا جاتا ہے، جبکہ ورلڈ سیکنڈ لارجسٹ کول ریزرو ابھی تک ان ایکسپلور ہے کیونکہ یہ بجلی کی پیداوار میں صرف 2% حصہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. امریکہ، چائنا اینڈ انڈیا جیسے ممالک کولے سے تقریباً 60% بجلی پیدا کرتے ہیں ڈیو ٹو اٹس لوور کاسٹ. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دوسرے ممالک بجلی کی پیداوار کو کتنا سیریسلی کنسیڈر کرتے ہیں. کرپشن بھی انتہائی نقصان دہ رہی. ریکوڈیک پروجیکٹ اس کی ایک بہترین مثال ہے. پاکستان از رینکڈ ایٹ 34 ان کرپشن پرسپشن انڈیکس 2010 بائی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل وچ از اے ڈسکریجنگ فیکٹر فار فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. نیچرل ریسورسز سے میکسیمم بینیفٹ لینے کے لیے ہمیں ان سے ریلیٹڈ فیلڈ کے لوگوں کو ٹیکنیکل ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ٹیکنیکل ایجوکیشن وسائل کو ضائع کرنے سے روکتی ہے، اور دوسری طرف پولیٹیشین اینڈ پالیسی میکرز کو نیچرل ریسورسز پر پالیٹکس کرنے کے لیے ریشنل اپروچ کرنی ہوگی اور واٹر اینڈ منرلز کی مینجمنٹ کو عوام کے مفاد کے لیے بہترین طور پر پریکٹیکلی سالو کرنا ہوگا. سو فی الحال آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.